السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کے سامنے بہت ہی خاص، بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یہ جو چاند ماہ سفر کا یہ مہینہ آپ کے اور ہمارے درمیان تشریف لایا، اور اس مہینے کی ماشاءاللہ تقریباً آج 5 تاریخ بھی ہو گئی ہے۔ اور دوستو، آج اس ماہ سفر کی 5 تاریخ کو جو پاورفل وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اگر جس نے بھی یہ وظیفہ کر لیا تو وہ اگر 1 کروڑ بھی اللہ پاک سے مانگے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی جھولی میں 1 کروڑ روپیہ عطا ہو جائے گا اس کو۔ لیکن دوستو، شرط یہ ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو کنٹینیو کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے، اور وظیفہ بھی زیادہ بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اور بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ دوستان محترم، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کو اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی دکان میں، مکان میں، زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، کاروبار میں برکتیں ہوں گی، اور کاروبار میں اضافہ ہوگا، بزنس میں اضافہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا، بہت فائدہ آپ کو اس سے ملنے والا ہے۔ دوستو، وظیفہ صرف اتنا ہے، یا قادرو یا رزاقو، جو اللہ پاک کا نام پکارے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی مدد مانگے، اللہ سے طلب کرے، بے شک اس کی جھولیاں کبھی خالی نہیں رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ دوستان محترم، یہ ماہ سفر کا چاند ہے، ماہ سفر کا مہینہ ہے، بہت ہی پاورفل مہینہ ہے، بہت ہی مبارک، عظمتوں والا، رفعتوں والا، بہت ہی مقام و مرتبے والا یہ مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ کے درمیان سے محرم کا مہینہ گزر گیا، اور ذی الحجہ، ذی القعدہ، سفر کا یہ چاند آپ کے اور میرے درمیان ہے۔ اس مہینے سے ہم اور آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی برکت، بڑا ہی عظمت، بڑا ہی رفعت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ نے اور ہم نے اس عمل کو کر لیا اور اس مہینے کی عظمت کو پہچانا تو ہم اور آپ واقعی جو ہماری غریبی، جو پریشانی، جو ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں آ گئی ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گی، پریشانیوں سے دور ہم سب ہو جائیں گے، اور ایک اچھی خوشحال زندگی آپ اور میں گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستان محترم، وظیفہ زیادہ بڑا نہیں ہے، اللہ کریم سے آپ کو مدد مانگنا ہے، اللہ کریم کے نام کو پکارنا ہے، اللہ پاک کی شان کو بیان کرنا ہے، اللہ پاک کے نام کو پکارنا ہے۔ نام صرف اتنا ہے، یا قادرو یا رزاقو، جو اللہ پاک کے نام کو پکارے گا بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ سے مدد مانگنا، آپ حضرات اللہ سے مدد مانگیں گے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے، حسنین کریمین کربلا والے آقا حسین کا وسیلہ دے کر کے اگر آپ رب تبارک و تعالی سے مدد مانگیں گے تو بے شک اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کو پورا فرمائے گا، ہماری تمناؤں کو، حاجتوں کو، آرزوؤں کو مکمل فرمائے گا۔ بے شک وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ دوستان محترم، آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل صرف اتنا ہے، یا رزاقو یا قادرو، یعنی کہ یا قادرو یا رزاقو، یا قادرو یا رزاقو، اللہ رب العزت کا نام ہے۔ بے شک اللہ سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، اور بے شک مانگنا بھی اسی سے چاہیے، اور بے شک یہ بھی حق ہے کہ اس کے نبی کے وسیلے سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے آپ حضرات اگر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد مانگیں گے تو بے شک اللہ آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے گا، جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، مکان و دکان میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما، ہماری جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، اولاد کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، اپنے حبیب کے توسل سے اس ماہ سفر کے مہینے کی برکت سے مولا ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ بے شک وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا عالی شان والا، بڑی شان والا میرا رب ہے۔ وہ رب تمہاری دعاؤں کو بے شک قبول فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ دعائیں سچے دل سے مانگی جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شراب پیتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم عیاشیاں کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم مکاریاں کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں اور پھر بھی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ دوستان محترم، ہمیں تمام برائیوں سے باز آنا ہے، تمام حرکات
جو ہم کرتے ہیں ان حرکات و سرکات سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم کی شان تو یہ ہے کہ اگر اللہ پاک آپ کو چاہے تو ایک نقطے پر بخش دے، اور اگر آپ کو نہیں چاہے بخشنا میرا رب تو آپ کی زندگی بھر کی عبادات آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو دوستان محترم، آپ کو اس انداز میں اس وظیفے کو کرنا ہے کہ آپ کی زبان پاک ہونی چاہیے، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کے کانوں سے کوئی بری بات آپ نہ سنیں، زبان سے کسی کو برا نہ کہیں، آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں آپ، اس لیے کہ کسی مومن بھائی کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنا بھی، اچھا گمان رکھنا بھی، اچھا اس کا خیال رکھنا بھی، یہ بھی عبادتوں میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی دعا کیا کریں آپ، اگر آپ کی دکان ہے تو اس کی دکان کے لیے بھی دعا کریں، آپ کا مکان ہے اس کے مکان کے لیے بھی دعا کریں۔ لیکن آج الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دوانی کے چکر میں یہ مسلمان لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنے میں مسلمان لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی پریشانی کو نہیں سمجھتے ہیں ہم اور آپ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی مسلمان کا حق ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے اگر محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری جائز مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اگر ہم دوسرے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کریم ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہماری مرادوں کو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ حضرات دوستان محترم، اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا، یا قادرو یا رزاقو، یا قادرو یا رزاقو، یا قادرو یا رزاقو، یہ اتنا چھوٹا وظیفہ ہے لیکن اس کو آپ کو کرنا ہے کنٹینیو۔ آپ چاہے تو 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 1000 کی دانوں کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی، یہ وظیفہ پڑھ لیا سفر کے اس مہینے میں، تو آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کہاں سے آئے گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، آپ کے پاس مال کہاں سے آئے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوستو وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ اگر آپ نے اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، سچے دل سے اگر آپ نے معافی مانگ لی، اس رب کی بارگاہ میں اگر آپ نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، یعنی کہ خم کر دیا، جس کے لیے اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا دو، خم کر دو، پھر میں آپ کو کسی اور کے آگے جھکنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ دوستو آج ہم دنیا دار کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، آج ہم دنیا دار کے آگے معافی مانگتے ہیں، آج ہم دنیا دار کو مناتے ہیں، روٹھے ہوئے کو مناتے ہیں، لیکن جو رب ہمیں اگر ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے تو ہمارے حصے کا رزق ہم سے نہیں چھینتا، ہمارے نصیب کا، ہمارے مقدر کا رزق ہمارا رب ہم سے کبھی نہیں چھینتا۔ دوستو ایک بات کا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اس سے کبھی روٹی نہیں چھینتا، اس سے کبھی کھانا نہیں چھینتا، اس سے کبھی رزق نہیں چھینتا، اس کے مقدر کا رزق کبھی نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ رب جس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ پاک اگر جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے رزق نہیں چھینتا بلکہ اس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیا کرتا ہے۔ میرے دوستو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے ہمارا رب ناراض ہے، کوئی نہ کوئی ہم نے ایسی خطا گستاخی کر دی جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، میرا مالک ہم سے ناراض ہے۔ دوستو یہ دیکھیں آپ، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہمارے گھر کا سورج نہیں چھینتا، چاند کی چاندنی نہیں چھینتا، جو آسمان میں ستارے چمکتے ہیں ان کی جگمگاہٹ نہیں چھینتا، بلکہ ہمارا رب ہم سے اگر کچھ چھینتا ہے، کچھ ہم سے لے لیتا ہے تو وہ سجدوں کی توفیق لے لیتا ہے۔ ہم سے اللہ رب العزت اگر ناراض ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو آپ سمجھ جانا کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہو چکا ہے۔ میرے دوستو پیارے بھائیو، اگر آپ لوگوں کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو نمازوں کو پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانا ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا بے نیاز ہے، اس رب کی بارگاہ میں اگر آپ نے توبہ کر لی، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رب خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم ایسی توبہ کرو تمہارے آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے وہ نصیحت بن جائے۔ ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے کہ آج ہم نے توبہ کر لی کل شام کو گناہ کر لیا، آج ہم نے توبہ کر لی آج شام میں ہم نے شراب کو پی لیا، آج ہم نے توبہ کر لی پھر ہم نے زنا کر دیا، آج ہم نے توبہ کی کسی غریب کو ستایا، آج ہم نے توبہ کی پھر ہم کسی غریب مفلس پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی توبہ نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کو ہمیں توبہ کرنی ہے تو ایسی توبہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، رسول پاک کا گھرانہ یعنی کہ حسین پاک، حسن پاک، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہم سے راضی ہو جائیں، پورا
پورا اسلام ہم سے راضی ہو جائے. ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے کہ آج ہم نے توبہ کی, کل کو ہم کسی کا حق مارنے کے بعد کھا جاتے ہیں. ایسی توبہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم آج توبہ کرتے ہیں, کل ہم پھر زنا کر دیتے ہیں, پھر گناہ کر دیتے ہیں, پھر شراب پیتے ہیں, پھر عیاشی کرتے ہیں, کسی غریب کا حق کھا لیتے ہیں. میرے دوستو, اللہ رب العزت سے ہم اور آپ کو دعائیں مانگنی ہے کہ مولا ہمارے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما, جائز مرادوں کو پورا فرما. دوستان محترم, یا قادر یا رزاقو کا یہ وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا. سفر کے اس مبارک مہینے میں 5 تاریخ آج سے شروع ہو چکی ہے. اب جس وقت سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اب سفر مظفر کی تاریخ جو ہے یہ 5 تاریخ چاند کی ہو گئی ہے. دوستو, اس تاریخ میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے, اور آپ کو اس عمل کرنے کے بعد میں دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت, آپ سچے دل سے مانگیں کہ تو بے شک اللہ رب العزت آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے گا. دوستو, اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے. تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا.